السلام علیکم، بیسٹ ٹاکس میں خوش آمدید اور میں ہوں اتھرو رضا۔ حدیث کی روشنی میں مسجد نبوی کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ مسجد نبوی کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اس کو آج کے دور کی بہترین مساجد میں سے ایک بناتی ہیں؟ جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور شاندار طرز تعمیر والی اس مسجد کی تاریخ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ پیغمبر اسلام نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد اقصیٰ کی جانب تھا، جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا تھا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ جب صحابہ نے پیغمبر اسلام کو تجویز دی کہ چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ چھت ریش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ کی چھپر نما چھت کی طرح۔ اس کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا۔ پیغمبر اسلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت کرائی۔ ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھی صحابہ یہ عمل سر انجام دیتے رہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی حضرت بلال بن رباح کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا تھا۔ روایت کے مطابق جب صحابی رسول عبداللہ بن زید نے پیغمبر اسلام کو اذان کے بارے میں اپنے خواب سے آگاہ کیا تو انہوں نے ان سے کہا وہ بلال کی تربیت کریں کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاوا دیں گے۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل چکی ہے اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسے کہ روضہ رسول جہاں 2 صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں، پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ کا حجرہ اور پیغمبر اسلام کی دیگر بیویوں کے مکانات۔ گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ جنت البقیع کا تاریخی قبرستان جو اب مسجد کی مغربی دیوار کے باہر ہے، ان چند عمارتوں اور جگہوں میں شامل ہے جو مسجد کے چاروں اطراف موجود ہیں۔ یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں پیغمبر اسلام کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبور ہیں۔ مسجد کے احاطے کے گرد جو دیگر عمارتیں اور جگہیں ہیں ان میں سعودی حکومت کے ادارے، ہسپتال، شاپنگ مال، پرتعیش ہوٹل اور بڑی شاہراہیں شامل ہیں۔ خیال رہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کے ان 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کی اجازت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے یہ مسجد اب 100 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کی بیرونی دیوار جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں شہر کے مضافات میں تھا۔ 1441 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ سلطان غالب الکیتی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں، حج اور دنیائے اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا کہ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرما رواں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف 98 ضرب 115 فٹ تھا، تاہم آنے والے ادوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسعت دی گئی۔
تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں، خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے۔ مسجد کو وسعت دینے کا حالیہ منصوبہ جو شاہ عبداللہ نے 2012 میں شروع کروایا تھا، پایۂ تکمیل تک پہنچنے پر 18 لاکھ افراد کے لیے اس مسجد میں بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش فراہم کر دے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ مسجد کے مرکزی حصے کی عمارت 6,14,800 مربع میٹر پر مشتمل ہوگی، جبکہ مسجد اور اس کے صحنوں کا مجموعی رقبہ 10,20,500 مربع میٹر پر محیط ہوگا، جس کے بعد 10 لاکھ افراد مسجد کی مرکزی عمارت اور 8 لاکھ اس کے بیرونی صحن میں بیک وقت میں نماز ادا کر سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ افراد کی جگہ بنائی جائے گی، جبکہ مسجد کو وسعت دینے کے منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش فراہم کی جائے گی۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کی مسجد الحرام دونوں کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے، جبکہ مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے اور سعودی بادشاہ خود کو خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ مسجد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1,050 مربع میٹر تھا اور ہجرت کے 7 سال بعد پیغمبر اسلام کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1,425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے صدیوں بعد اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر اب تک جاری ہے۔ مدینہ میں مسلم آبادی میں اضافے کے باوجود مختلف جہتوں سے اس کی توسیع کے دوران اس کی حقیقی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مسجد کے رتبے کا لحاظ رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کے مطابق اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مکہ کی مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں ادا کی گئی 1,000 نمازوں سے افضل ہے۔ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر مسجد اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں کہ اس کی توسیع شام تک پہنچ جائے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد آج قدیم مدینہ کے مکمل علاقے پر محیط ہو گئی ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع رش کی وجہ سے دوسرے خلیفہ کے دور میں سن 638 میں کی گئی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا، تاہم اس جانب جہاں پیغمبر اسلام کی بیویوں کے مکانات تھے اس جانب کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان نے بھی سن 650 میں صحابہ سے مشاورت کے بعد مسجد کو اپ گریڈ کیا۔ انہوں نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنوائیں، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ سن 707 میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے احکام پر مسجد کا احاطہ بڑھا کر اسے 6,440 مربع میٹر تک پہنچا دیا۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور ایک محراب بنوائی۔ داخلی ستونوں کو سنگ مرمر اور سونے کے کام سے سجایا گیا اور ان کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے 161 سے 165 ہجری میں مسجد میں کام کروایا، جس کے بعد اس کا رقبہ 8,890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں اور 24 دروازے لگائے گئے۔ سن 1257 میں جب مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی تو خلیفہ المعتصم نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاریوں کے حملے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے۔ مملوک دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی، جنہوں نے 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پیتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبے کا بنا نیا ہلال نصب کیا۔ اس سے قبل ممالک دور میں مینار اور گنبد پر ہلال لگانا شروع کیا گیا تھا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا، جو کہ آج تک اسی کا رنگ کا ہے۔ سلطان عبد الماجد نے اس وقت مسجد کی توسیع کروائی جب 1277 ہجری میں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں اور اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 10,303 مربع میٹر ہو گیا۔ خبر رساں ادارے الجزیرہ کے مطابق 5 نئے دروازے شامل کیے گئے اور دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 11 میٹر کر دی گئی۔ 170 چھوٹے گنبد لگائے گئے، 600 تیل کے لیمپ بھی شامل کیے گئے۔ سعودی دور میں آئے تو شاہ عبدالعزیز السعود نے 1950 میں مسجد کا احاطہ بڑھا کر 16,327 مربع میٹر تک لے گئے، جس میں 706 ستون اور 170 گنبد تھے۔ ترجمان الحطاب کے مطابق اسی دور میں مسجد میں بجلی کی رسد ایک خصوصی اسٹیشن سے آنے لگی اور لیمپوں کی تعداد 2,427 ہو گئی۔ عرب نیوز کے مطابق 1973
1971 میں شاہ فیصل نے مسجد کے مغرب میں 35,000 مربع میٹر کو مسجد کے لیے مختص کر دیا اور اس سارے حصے میں پنکھے اور سپیکر نصب کیے گئے اور چھتریاں بھی لگائی گئیں۔ سن 1398 ہجری میں شاہ خالد بن عبدالعزیز کے توسیع کے بعد شاہ فہد نے 1405 سے 1414 ہجری کے دوران ایک اور توسیعی منصوبہ شروع کیا، جس میں داخلی گزرگاہیں وسیع کی گئیں جبکہ برقی سیڑھیاں بنائی گئیں، جس کے بعد حرم کے دروازوں اور داخلی گزرگاہوں کی کل تعداد 85 ہو گئی۔ اس کے علاوہ خوبصورت تزئین و آرائش والے گنبد، 4 مینار اور 13 دروازے نصب کیے گئے۔ شاہ عبداللہ نے 2012 میں سب سے بڑے توسیعی منصوبے کی منظوری دی تاکہ منصوبے کی تکمیل کے بعد 20 لاکھ عبادت گزار یہاں سما سکیں۔ یہ عمارت 6,14,800 مربع میٹر کے رقبے پر ہوگی اور مسجد اور صحنوں کا کل رقبہ 10,20,500 مربع میٹر ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بعد مسجد میں 10 لاکھ جبکہ صحن میں 8 لاکھ عبادت گزار سما سکیں گے۔ شاہ عبداللہ نے مسجد کے صحنوں اور احاطوں کے ستونوں پر 250 چھتریوں کی تنصیب کا بھی حکم دیا تھا تاکہ 1,43,000 مربع میٹر جگہ پر سایہ فراہم کیا جا سکے۔ خود کار چھتریاں 2 مختلف اونچائیوں کی تھیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چھا سکیں اور عبادت گزاروں تک دھوپ یا بارش کو پہنچنے سے روک سکیں۔ مجموعی طور پر پورا توسیعی منصوبہ 2040 تک 12 لاکھ مزید عبادت گزاروں کے لیے جگہ پیدا کرے گا۔ پیغمبر اسلام کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی اہلیہ حضرت عائشہ کے حجرے میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور ان کے ساتھی ان کی تدفین کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے انہیں بتایا کہ پیغمبر اسلام کہہ چکے تھے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اللہ ان کی روح نکالتا ہے۔ جب خلیفہ اول بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں پیغمبر اسلام کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پر حضرت عائشہ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے بھی ایسا ہی کیا اور انہیں بھی پیغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاہم کئی صدیوں میں مسجد کے پھیلاؤ کی وجہ سے قبروں والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد اس حجرے کے اوپر ہی بنایا گیا ہے۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے اور مبالغہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو یہ عمارت دور سے بھی بہت زیادہ دلکش ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کی مینجمنٹ، اس کے وسائل کے استعمال، ہر طرح سے حسن چھلکتا ہے۔ اپنے احاطوں سے لے کر اس کے صحن تک اور دیدہ زیب زر و جواہرات سے مزین چھتوں تک، اس کے حجم اور اس کی بلندی سے لے کر اس کے گنبدوں اور میناروں تک، اس کے صحنوں اور اس کی چھتریوں سے لے کر اس کی چھت تک، اس کی روشنیوں اور ساؤنڈ سسٹم سے لے کر اس کی ٹھنڈک اور راحت تک، اس کی دیواروں اور اس کے فرش سے لے کر دروازوں اور سیڑھیوں تک، یہاں تک کہ اس کے ستونوں اور غالیچوں کی آرائش کو بھی الفاظ میں بیان کرنا ناانصافی ہوگی۔ جس ممبر پر اسلام کے پیغمبر اپنے ساتھیوں کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے وہ جگہ مسجد نبوی کی سب سے نمایاں اور مقدس جگہوں میں سے ایک ہے۔ مسجد کا پہلا ممبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 زینے تھے۔ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی قیادت کرنے والے خلفاء نے بھی اپنے خطبوں کے لیے اس ممبر کا استعمال کیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ دونوں ممبر کے دوسرے زینے سے خطبے دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان اپنے خطبے پہلے زینے سے دیتے مگر بعد میں انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کی طرح تیسرا زینہ استعمال کرنا شروع کر دیا، مگر 886 ہجری میں مسجد میں لگنے والی ایک آگ میں پیغمبر اسلام کا ممبر جل گیا، جس کے بعد شہر کے لوگوں نے اینٹوں کا ایک ممبر بنایا اور اس کے بعد مملوک سلطان کاتوائی نے سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ممبر بھجوایا۔ محراب وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر امام باجماعت نماز کی قیادت کرواتے ہیں۔ مسجد نبوی میں 2 محرابیں ہیں۔ ایک محراب اصلی عمارت میں وہ ہے جہاں سے پیغمبر اسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ محراب ممبر کے نزدیک ہے جو اب روضے اور مقبریہ کے ساتھ ہے، جہاں سے اذان دی جاتی ہے۔ دوسری محراب عثمانی محراب ہے جسے اب بھی مسجد کے امام استعمال کرتے ہیں، جو عثمانیہ دور میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائی گئی تھی۔ سبز گنبد مسجد نبوی کی نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اسے پیغمبر اسلام، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی قبر پر پہلا گنبد 650 سال کے بھی بعد بنایا گیا
اور سب سے پہلا گنبد 678 ہجری میں سلطان قلاوون نے بنوایا تھا جو لکڑی کا تھا۔ وہ سبز گنبد جو ہم آج دیکھتے ہیں ادھر حقیقت پیغمبر اسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے اور اس پر پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام کندہ ہیں۔ یہ نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کی ساخت کا حامل تھا۔ جزیرہ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اسے جل جانے کے بعد 1 سے زائد مرتبہ از سر نو تعمیر کیا گیا اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بیسٹ ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔